اور لوگ ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں قلندر بھی بوتل ہلا کے پیتے ہیں۔ کوئی تو بات ہے ساقی کے میکدے میں ضرور کہ لوگ دور دور سے آ کے پیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے پہ حاضری کا شرف عطا کیا۔ میں خطبہ پڑھ رہا تھا اب میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ میری بھی صبح 4 بجے حویلیاں سے روانگی ہے ایئرپورٹ کے لیے، تو اس لیے میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جس ہستی کی طرف دیکھتا ہوں ان کے نام لوں تو دل چاہتا ہے کہ نام لیتا رہوں، مگر سرکار کے فیضان کے مظہر ہمارے حضور قبلہ پیر سائیں سعید کریم سرکار، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سن 2022 میں حج اکبر میں الحاج میر ویس خان صاحب اس دروازے کے بڑے سچے عاشق ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں پر پہنچوں۔ الحمدللہ یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے در پہ کوئی خود نہیں آتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی کو لے کے آتا ہے۔ جی آتے ہیں وہی جن کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، تو پھر بلند آواز سے پڑھو ذرا، میں خود بولوں گا، اگلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو پھر بولو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ والحمدللہ الذی احیا عشقنا و توحیدنا و ایماننا بعشق وجہ المصطفیٰ، والصلاة والسلام على ذات المصطفیٰ و اصحاب المصطفیٰ، والصلاة والسلام على اہل بیت المصطفیٰ۔ اب میں پیار سے نام لیتا جاؤں گا اور دیکھنا یہ ہے کس کس کے دل میں محبت کا اجالا چمک مارتا ہے، کرنٹ والا بولے گا سبحان اللہ بول۔ اب میں نے کہنا نہیں ہے، اب آپ کی ہوشیاری بتائے گی محبت والی۔ والصلاة والسلام علی صدیق المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی فاروق المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی عثمان ابن عفان جامع آیات قرآن المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی علی المصطفیٰ وولی المصطفیٰ وصفی المصطفیٰ واخی المصطفیٰ علی المصطفیٰ۔ نعرہ حیدری۔ والصلاة والسلام على حسن المصطفیٰ وحسین المصطفیٰ، والصلاة والسلام على غوث المصطفیٰ عبد الرحیم قریب المصطفیٰ، رحمت قریب محبوب الاولیاء۔ والصلاة والسلام على وسیلۃ المصطفیٰ علی حضار فی عرس الاولیاء۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اونچی آواز میں پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مجھے آواز نہیں آئے گی تو آگے نہیں چلوں گا، اونچی آواز میں پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تھوڑی تھوڑی آواز آ گئی ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی آواز آئی ہے، زیادہ نہیں آئی ہے، ذرا اونچی آواز میں پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
جی 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 وہ بھاگ گیا ہے جس کے لیے ہم نے پڑھی ہے، وہ بھاگ گیا، اب صرف عشق رہ گیا ہے محبت والوں کا، بھاگ گیا وہ، ایک بار اور بھگاتے ہیں اس کو تاکہ پھر مڑ کے نہ آئے، سستی بھی نہ آئے آپ کو۔ بلند آواز سے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند آواز سے پڑھنی ہے آیت قرآن مجید کی، میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، آپ نے غور سے پڑھنی ہے اور بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بس میں نے اس آیت کریمہ کی پوری تشریح نہیں کرنی، میں نے تو صرف حاضری لگانی ہے تاکہ ان اولیاء اللہ کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر مجھ مسکین پہ ہو جائے، ان کا یاد کرایا ہوا سبق سنانا ہے، آپ میں سے جو میری طرح بیٹھا ہوگا اس کا ایمان تازہ کرنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یا اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے پھر تو ہمیں یاد رکھے گا، تیرا ذکر کس کو بولتے ہیں یہ بھی بتا دے، اور تو کیسے یاد رکھتا ہے یہ بھی بتا دے۔ بھئی یہ دو باتیں کروں گا اور میری گفتگو کا اختتام ہے، چونکہ مجھے فوراً جانا ہے حویلیاں، پھر وہاں سے ایئرپورٹ، اس لیے میں حاضری لمبی نہیں لگا سکتا۔ میری ماں جی سرکار عالم اسلام کی وہ پہلی عورت ہیں، میری والدہ گرامی، جنہوں نے قرآن مجید کی 17 بار پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور میری ماں جی نے قرآن مجید کی 4 تفسیریں لکھی ہیں۔ الحمدللہ میں نے خود دنیا بھر میں 7 مقامات پر پورا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھایا ہے۔ سن 2012 میں کراچی کے اندر الحمدللہ جو دورہ تفسیر قرآن پڑھایا، الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اندر پہلی بار اولیاء اللہ کے چاہنے والے کسی فقیر کا، کیونکہ وہابیوں کا موجود تھا، ڈاکٹر ذاکر نالائق کا موجود تھا، ڈاکٹر پر اسرار کا موجود تھا، لیکن یوٹیوب پر کسی سنی کا، ولی اللہ کو چاہنے والے کا، اہل بیت کو ماننے والے کا، صحابہ اکرام کو ماننے والے کا، اگر کوئی دورہ تفسیر یوٹیوب کی دنیا میں پورے قرآن پاک کی تفسیر آئی ہے تو اس فقیر سید محمد عارف شاہ اولیاء اللہ کے قدم چومنے والے کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ تو میں اس لیے تفسیر کی دنیا میں نہیں جا سکوں گا، میں صرف اشارے کروں گا، پیار کے نظارے کروں گا۔ محبت کی دنیا میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا مفتی صاحب، علامہ عبدالحلیم صاحب، حضور قبلہ باچا صاحب، سرکار جی میں حیران ہو گیا ہوں، عربی زبان ہم نے آپ سے پڑھی حضور، بدائے ثنائے ہم نے آپ سے پڑھے حضور، عربی زبان کا قانون تو یہ ہے کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا، ہونا تو یوں چاہیے تھا اذکرونی فاذکرکم، لیکن یوں کہا فاذکرونی اذکرکم۔ میں نے کہا حضور علم البدائے آپ سے پڑھا ہے، علم البلاغت آپ سے پڑھا ہے، علم المعانی آپ سے پڑھا ہے، علم التفسیر، علم المنطق، علم الصرف، علم النحو، سرکار امام سید محمود علوسی تفسیر روح المعانی والے اور علامہ سید اسماعیل حقی تفسیر روح البیان والے، یہ دونوں کے مزار علامہ معروف کرخی کے مزار مجید کی سیڑھیوں کے پاس ہیں۔ میں نے اپنے داڑھی کے ساتھ ان قرآن کے مفسرین کے مزار پہ جھاڑو دیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی، علامہ
محمود علوسی صاحب روح البیان روح المعانی، مگر قربان جائیں میں رشین ریاستوں میں بھی گیا، تاجکستان میں بھی گیا، ازبکستان میں گیا، اور علامہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، اور وہ رشین ریاستوں میں حلفتو، وہاں پر حضرت یعقوب چرخی جنہوں نے سب سے پہلے رشین زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی، مفسرین علامہ بیضاوی، ہاں فرماتے ہیں دراصل رب بتانا چاہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اس میں فاصلہ ہو سکتا ہے، اذکرکم، میں جواب میں فا جتنی بھی دیر نہیں لگاتا، جتنا تو یاد کرتا ہے اس سے بڑھ کر تیرا رب تجھے یاد فرما دیتا۔ اچھا، جب رب کی یاد بندے کو آئی، ڈاگ شریف کے اندر اللہ کا ولی بھیج دیا، حضرت سرکار داتا بے کساں، محبوب اولیاء، زینت الاشاق، غوث الزمان، بڑے سرکار خواجہ عبدالرحیم سرکار، اور دریائے رحمت کریم، ان ہستیوں نے نگاہ ڈالی، میرے جیسے غافل بندوں کو بھی کھینچا، ہم دنیا میں پڑے ہوئے تھے، بلایا آؤ بیٹھ جاؤ میرے عرس میں، یا اللہ کیا ہوگا، ادھر آئیں گے تو کیا ہوگا، اور تم وہ یاد الہی کی لذت تمہیں اپنے گھر میں نہیں آ سکتی جو یاد الہی کی لذت اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے آ جاتی ہے۔ اردو زبان کا ایک شعر سنا رہا ہوں، مگر شعر سننے کے بعد اللہ کرے کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ سکیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ جاؤ ذرا بلند آواز سے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں ایک بار اور پڑھوں گا پھر چپ ہو جاؤں گا، پھر آپ نے ہاتھ ہلا ہلا کے پڑھنا ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ذرا پڑھو نا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب میں خاموش ہوتا ہوں، ذرا آپ کی آواز آ جائے، اللہ۔ ماشاءاللہ دل خوش کر دیا آپ نے، ایک بار اور سنا دو ذرا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تیرا ذکر کیا انہوں نے، لاہور میں داتا صاحب نے ذکر کیا، ابھی مجھے سندھ والے صاحبزادہ صاحب ملے، حضرت بابا جی سخی سید عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار گوہربار سے آئے ہوئے صاحبزادے ملے، میرے سرکار مجھے ملے، اولیاء اللہ ملے۔ میں نے دیکھا حضرت داتا صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، غوث پاک نے اللہ اللہ کیا، شہنشاہ نقشبند نے اللہ اللہ کیا، جی ہاں میرے بابا جی نے زندگی بھر اللہ اللہ کیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ اللہ کیا، یہ تو سمجھ آ گئی، آپ بھی گواہی دیتے ہیں انہوں نے اللہ اللہ کیا، پیر صاحب گواہی دیتے ہیں اللہ اللہ کیا، مگر یا اللہ یہ کیسے پتا چلے کہ فَاذْكُرُونِی، یہ تو ہمیں نظر آ گیا، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، تیری یاد کی قسمیں ہیں، یا اللہ تیری یاد کی اور قسم بھی ہے۔ ہاں ہاں، مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب نے کہا جناب سبحان اللہ کرو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ اکبر کرو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، الحمدللہ پڑھو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، جی ہاں ولیوں کی بات کرو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اچھا نیک کام کرو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، کسی کو دین کا مسئلہ بتا دو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن پڑھو یہ بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ میں نے کہا حضور اللہ کی یاد اور کیا ہے؟ فرمایا اوے اللہ سے خود پوچھتے ہیں اے اللہ تیری یاد کیا ہے تو بتا۔ اللہ نے فرمایا ایک یاد ہے میری اصول والی، ایک یاد ہے میری محبت رسول والی،
وہ کیسے؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک. علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف اور علامہ نسیم الریاض میں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری نا ورفعنا لک ذکرک، ہے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. بولو اے سبحان اللہ. اور جو نبی کا غلام بیٹھا ہوا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. اور کوئی سنو ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب آپ کا ذکر آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا. صحابی پہنچ گئے یا رسول اللہ کیف رفع اللہ ذکر، حضور آپ کا ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا؟ حضور نے فرمایا یہ وہ راز تھا، اگر کوئی نہ پوچھتا تو میں نہ بتاتا، مگر پوچھ لیا ہے اب کملی والا اس راز کو کھول رہا ہے. سنو اے حضور کے غلاموں، سنو اے. حضور نے فرمایا کہ یہ راز میں نے خود جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا میرے اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبریل نے کہا جی مجھ سے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب میرا محبوب پوچھے تو اسے بتا دینا. اے محبوب جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. اے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا کر بلند کر دیا ہے، اب جو تیرا ذکر کرے گا گویا اس نے اللہ کا ذکر کر لیا. اب نعرہ رسالت لگاؤ اور جو اس کا جواب دے گا سمجھو اس نے رسول کا بھی ذکر کر لیا، اس نے خدا کا بھی ذکر کر لیا. نعرہ رسالت لگاؤ ایک نعرہ اور ذرا آپ بھی. یا رسول یا رسول محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد بلیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام العارفین امام الاولیاء امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق پڑھایا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یا اللہ یہ ذکر کرتے رہے، تیرا ذکر کرتے رہے، تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے. تو نے ان کا ذکر کیسے کیا؟ بس میری تقریر ختم ہو گئی، اب میری تقریر کا اینڈ آ گیا. تو نے کیسے ذکر کیا؟ جی ہاں، اب میں ایک نام لوں گا اور آپ سبحان اللہ نہیں بولو گے، اور جب خدا نے اس کا ذکر کیا وہ نام بولوں گا جو خدا نے مخلوق میں مشہور کر دیا. جب اللہ نے ذکر کیا تو آپ سبحان اللہ بولو گے. میں نے نام لینا ہے اور آپ سبحان اللہ نہیں بولو گے، آپ کو پہچان نہیں ہوگی. نام لیتا ہوں میں. حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی پیر سید محمد علی شاہ صاحب. آپ نے کسی نے سبحان اللہ نہیں بولا ہے؟ نہیں، اچھا کیا نہیں بولا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کس کا نام لیا ہے. کیوں؟ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اللہ کرتا رہا ہے تو کوئی نہیں جان رہا تھا. اذکرکم جب ہوا تو یہ جس بندے کا میں نے نام لیا ہے نا، حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد علی شاہ صاحب، اس کو اللہ نے جب یاد کیا تو دنیا سے داتا گنج بخش کہہ رہی ہے. اب دیکھا آپ نے، اب آپ سب نے سبحان اللہ کیوں بولا؟ اب یہ میں نے وہ نام لیا ہے جو خدا نے خلق زبان پر، خلق خدا کی زبان پر خدا نے یاد کیا تو یوں یاد کر دیا کہ اسے داتا گنج بخش بنا دیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. نام لیتا ہوں میں. سندھ سے آئے ہوئے میرے بھائی بہت سارے مجھے نظر آئے، اب میں نام لوں گا.
حضرت علامہ صاحب فقہ حنفی، سنی، کٹر سنی، عاشق صحابہ، حضرت علامہ قاضی زمان، جسٹس آف سندھ، حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب. میں نے نام لے لیا، آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا. اب جس کا نام لیا ہے نا، اذکرکم کا جلوہ اس پر پڑا، دنیا اسے لال شہباز قلندر کہہ رہی ہے. دیکھو میرے مفتی صاحب کے چہرے پر کیسی مسکراہٹ آ گئی. پیر صاحب کتنا مسکرا رہے. پیر صاحب کہنے لگے اوئے میر ویس خان کے گھر میں یہ پیر صاحب ایسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ ادھر کیسا آدمی ہے. اور سرکار آپ خود ہی تو نگاہ فرما رہے ہو تو پتھر بھی بول رہے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. پیر صاحب ماں کی شریف ہمارے سروں کے تاج ہے. ان کے صدقے پاکستان چل رہا ہے. یہ اولیاء اللہ کے صدقے ہیں. لوٹنے والے تو اس ملک کو لوٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ملک اگر بچا ہوا ہے تو اولیاء اللہ کے صدقے بچا ہوا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا جب اس نے یاد کیا، میں نے نام تھوڑے سے لیے، ایک اور نام لے لیتا ہوں. حضرت علامہ محدث کبیر، حافظ کلام الہی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر بابا جی، پورے افغانستان میں سارے علماء کے سردار. میں نے افغانستان کا نام لیا ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کے لیے سسپنس ڈال دوں. حضرت حافظ کلام الہی استاد جی، بابا جی پیر سید معین الدین شاہ صاحب، میں نے نام لیا ہے. اب نے سبحان اللہ نہیں بولا، اب میں اذکرکم والا نام لے رہا ہوں. حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. فذکرونی میں جب بندہ ہوتا ہے اسے لوگ نہیں پہچان رہے ہوتے، اور جب اذکرکم کی تجلی پڑتی ہے پھر ساری دنیا نکل کر ڈاک شریف میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. مجمع الزوائد میں یہ حدیث شریف آئی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یزال فی امتی ثلاثون، میری امت میں ہر وقت 30 ایسے ولی اللہ ہوں گے قیامت تک. کتنے بندے؟ میں حدیث سنا رہا ہوں رسول اللہ کی. یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے. کس سے کہانیاں یہاں نہیں ہوتی، یہاں وہ بات ہوتی ہے وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، وہ مدینے سے منگائی جاتی ہے، وہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے. اور یہ توحید کی میں ہے، یہ پیالوں سے نہیں، اور یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ کہنے میں ذرا سخی ہو کے بولو، سخی ہو کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا، مجمع زبید کی حدیث سنا رہا ہوں، ثلاثون لا یزالو فی امتی ثلاثون، میری امت میں 30 ولی ہر وقت ایسے رہیں گے. جب رسول اللہ فرما گئے ہر وقت میری امت میں ولی رہیں گے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 30 ولی ہر وقت رہیں گے. یا اللہ، یا رسول اللہ، جو ولی اللہ ہیں 30 ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ان ولیوں کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا بہم تقوم الارض، ہوں گے وہ ولی، ان کی وجہ سے اللہ زمین کو قائم رکھے گا. میں نے صحیح کہا تھا نا، ماں کی شریف والوں کے صدقے پاکستان قائم ہے. بولنا ذرا سبحان اللہ. حضور کی حدیث سنا، یہ بہم تقوم الارض، ان کی برکت سے زمین قائم ہوگی. وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، کملی والے کا فرمان سنا رہا ہوں. جس بندے کے اندر حضور سے محبت ہے، کملی والے کا فرمان سن کر اس کی بازوؤں میں جان آنی چاہیے. یہ فقرہ سنو. لوگ کہتے ہیں بارش برسانے والا اللہ ہے، اور رسول اللہ فرما رہے بے شک برسائے گا اللہ. پر بہم تمطرون، اللہ کے ولیوں کی برکت سے اللہ بارش برساتا ہے. یہ حدیث سنائی ہے میں نے.
آپ حدیث پر بات کرو، میں نے اپنا مسلک بعد میں بیان کرنا ہے، میرے مسلک کو چھوڑنا۔ یہ دیکھ میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، ان ولیوں کی برکت سے بارش برستی ہے، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں انی لارجو ان یکون الحسن منہم، اس فرمان کے بعد مجھے لگتا ہے امام حسن انہی میں سے ہیں، بولنا ہے سبحان اللہ۔ میں حضور کی ایک اور حدیث سنا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا، زمین میں کبھی بھی 40 بندوں کے ساتھ زمین خالی نہیں ہوتی، 40 بندے ضرور ہوتے ہیں ایسے، مثل ابراہیم خلیل الرحمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیضان لیے ہوئے تھے وہ لوگ۔ فرمایا فَبِهِمْ يُسْقَوْنَ، ان کی برکت سے لوگوں کی پیاس دور ہوتی ہے، وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، ان کی برکت سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ما مات منہم، ان میں سے اگر کوئی وفات پا جائے، اللہ ابدل اللہ مکانہ آخر، اس کے بعد اللہ ایک اور ولی عطا فرما دیتا ہے، بولو اے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ سلسلہ کہاں سے آ گیا، یہ شجرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، مجمع الاوسط اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، جب ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، حضرت پیر صاحب آیا اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف فرماؤ۔ ولی کا احترام کرنے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہو، اللہ آپ کو حج عطا فرمائے، جو انتظام کی خاطر بیٹھے رہے ہو، اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے، بولو آمین، سارے بولو، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ پیر سائیں آپ تشریف لائے، بس میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بس پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا اور اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اپنی نسبتوں کے ان ولیوں سے جوڑے رکھو، اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھو، اہل بیت کا بھی ادب کرنا ہے، صحابہ اکرام کا بھی ادب کرنا ہے، اولیاء اللہ کا بھی دامن نہیں چھوڑنا۔ انٹرنیٹ یوٹیوب میں آج بڑے بڑے فتنے آ چکے ہیں، انٹرنیٹ اور یوٹیوب کو نہ جاؤ، اپنی نسبت کے ساتھ رکھو، اسلام جتنا پرانا ملے گا اتنا ہی برکت والا ہوگا۔ بس میں ایک شعر سنا کر اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں، اور وہ سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی ہیں، 2 نقطہ دار ہیں، دونوں کے آخر میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ حسین نے کربلا میں 72 قربان کر کے اسے یاد کیا ہے، اذکرکم، خدا آج تک ہمیشہ تک اسے یاد فرما رہا ہے۔ حضرت بابا جی سرکار نے، ڈاک شریف والوں نے زندگی بھر اللہ اللہ کر کے اللہ کو منایا ہے، اور آج اللہ آپ سب کو یہاں لا کر بتا رہا ہے کہ میں انہیں یاد کر رہا ہوں، ان کا ذکر قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ اور میں اسی کے ساتھ جناب الحاج میر ویس خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی برکت سے مجھے اتنی بڑی بزرگوں کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ حضور یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر حاضری ہوتی رہے گی۔ ایک مرتبہ میں پھر معافی بھی مانگتا ہوں کہ وقت ذرا سا زیادہ لیا، لیکن جان بوجھ کر اس لیے لیا کہ کچھ دیر ان ہستیوں کی نظر مجھ مسکین پر پڑتی رہے گی اور میری جھولیاں بھرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مدینے والے کی محبت میں زندہ رکھے اور حضور کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ محترم سامعینو، پروگرام نننے زمونگا د صاحب مبارک دا دریم سالانہ عرس شریف په سلسلہ کے دا پیغام اولیاء کانفرنس بڑیر خان انداز کے خپل اختتام تا روان دے او اختتام پذیر دے۔ زه اوس د خطاب د پارا بلنه او دعوت ورکوما د لنډی کوتل شریف چشم و چراغ د دربار عالیہ قادریہ لنڈی کوتل شریف چشم و چراغ حضرت العلامہ